السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیزو، ایک بات کا میں سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو یعنی قرآن سے علاج کو اگر آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست اور بھی کروں گا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کمنٹ میں، لیکن جب اس کا جواب دے دیا جاتا ہے تو بار بار اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھے گا دوستو، ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں کی محبت، آپ کا شکریہ، جتنے میرے سبسکرائبر ہیں وہ ان لوگوں نے ایک ویڈیو کو بڑی محبت سے دیکھا اور اس کو وائرل وہ ویڈیو ہوئی۔ وہ سب سے پہلی ویڈیو ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، درود شریف کی۔ تو اس پر ایک صاحبہ ہیں، وہ مسلسل طور پر کمنٹ کر رہی ہیں کہ اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا، اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا۔ دیکھیے گا، بسا اوقات بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ویڈیو موبائل میں اسپیس نہ ہونا یا کوئی اور بات، تو وہ ویڈیو ایک دم بن گئی اور اس کو اگر اپلوڈ کر دیا گیا تو اور اس پر ہم نے معذرت بھی کر لی، تو اس کے بعد بھی پھر بار بار کمنٹ کر کے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس طرح سے انسان کو کوئی برا لگے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، وہ بھی ہماری بہن ہے۔ دیکھیے گا دوستو، میں آج آپ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ذکر کروں گا ڈپریشن یا پھر اینزائٹی اور ڈپریشن جو ہوا کرتا ہے دوستو، یہ عام طور پر لوگوں کو ہو جایا کرتا ہے کسی غم سے، کسی ٹینشن سے، یا عام طور پر یہ پریشانی جو لاحق ہوتی ہے وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو جایا کرتی ہے دوستو ٹینشن یا ڈپریشن جو بھی ہوتا ہے وہ ایک غم کی صورت ہوتی ہے۔ انسان اس میں غم میں گھلتا ہے، اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے، کبھی اسے کاروبار کا مسئلہ ہے، کبھی اسے مسائل ہیں، کبھی انسان کو قرض کا مسئلہ ہے، اور کبھی انسان کو نامعلوم خیالات گھیر لیتے ہیں۔ آج ان سب کے لیے ایک بہترین تحفہ آپ کی خدمت میں حضور پاک علیہ الصلاۃ کی حدیث کے ایک حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دوستو۔ حضرات گرامی قدر، آپ سے میری یہ بھی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ دوستو کمنٹ میں بتائیے گا کہ ویڈیو کس طرح کی ہے اور آپ کس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں، ہم اسی طرح کی ویڈیو بنانے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ دوستو آج چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ جو اسکرین پر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ دعا، یہ ڈپریشن کی دعا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا تھا دوستو کہ ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں پہنچے تو ایک شخص بہت بے حد پریشان اور پریشانی کے عالم میں کبھی نوافل پڑھ رہا تھا، کبھی رو رہا تھا، کبھی کچھ کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ غم ہے، حزن ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے۔ اس نے کہا کہ قرض بھی ہے، قرض سے کس طرح سے میں نکلوں، کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں نہ میں تم کو ایسے کلمات سکھا دوں کہ تمہارا غم بھی دور ہو جائے اور تمہارا قرض بھی ادا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو اس شخص کو بتایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ دیکھیے دوستو کیا لکھا ہوا ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے، کہیں سے؟ پریشانی سے، غم سے۔ دیکھیے دوستو، غم اور پریشانی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہم جس میں لفظ جو پہلا ہم ہے اس کا مطلب ہے گھلنا، کسی ٹینشن میں، کسی بات کے لیے گھلنا، اور غم کسی غم ہو جایا کرتا ہے وہ، تو اس کے سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر کہا کہ پناہ چاہتا ہوں میں کہیں سے؟ عاجزی سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں
بے بسی سے، کہ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں کہا کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہیں سے؟ بے بسی سے، کہ میں بے بس ہو جاؤں، اور کہیں سے؟ کاہلی سے۔ دیکھیں دوستو، بہت ساری چیزیں ٹینشن، ڈپریشن، کاہلی اور سستی کی بنا پر بھی ہوا کرتی ہے، تو اس سستی سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور میں پناہ چاہتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، میں پناہ چاہتا ہوں کہیں سے؟ بزدلی سے، کم ہمتی سے اور بخل سے۔ دوستو، جب انسان بزدل ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کو ٹینشن ہوتی ہے، یعنی کم ہمت ہو جاتا ہے، اور عام طور پر انگلش میں اس کو کہتے ہیں موٹیویشن۔ کسی چیز کے لیے موٹیویٹ کرنا، یا کہ موٹیویشن کی کمی جب ہو جاتی ہے کیا، تو پھر موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی دوسرا آدمی اس کی ہمت بتاتا ہے۔ تو بزدلی سے حفاظت کی۔ اور بخل کہتے ہیں کنجوسیت، یعنی جب انسان کنجوس ہو جاتا ہے اور بخل کرنے لگتا ہے تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، میں پناہ چاہتا ہوں کہیں سے؟ قرض کے بوجھ سے، لوگوں کے ظلم سے۔ قرض کا بوجھ، یہ آج کل ہر انسان کو قرض کی، اور یوں کہہ لیجئے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو حالات کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، اور قرض ان کو دبا لیتا ہے، چاروں طرف سے لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ ابھی وہ آ رہا ہے، ابھی وہ کنڈی بجا رہا ہے، ابھی وہ کچھ کہہ رہا ہے، ابھی وہ بدتمیزی کا ماحول، ایک عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں دنیا کے ان سب معاملات سے، یعنی آزمائشوں سے، بلاء الدنیا، دنیا کی آزمائشوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی اس طرح کی بھی سے بھی حدیث میں دعائیں ہیں۔ تو دوستو، قرض کا معاملہ جب قرض غالب آ جاتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، لوگ بھاگے پھرتے ہیں ڈپریشن میں۔ تو کیوں نہ ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی اس دعا کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ دوستو، پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اور فرمایا تھا کہ اے شخص، اگر تو نے یہ پڑھ لیا تو احد پہاڑ عرب میں سب سے بڑا پہاڑ سمجھا جاتا تھا، اس سے بڑھ کر کے کوئی پہاڑ نہیں تھا، اور احد پہاڑ بڑا بلند سمجھا جاتا تھا۔ فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کی برابر بھی تیرے اوپر قرضہ ہوگا تو ادا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو۔ تو احد پہاڑ کی برابر تو ہوتا بھی نہیں قرض تو اگر لاکھوں کروڑوں بھی ہوں تو تب بھی وہ احد پہاڑ کی جڑ ہی میں رہ جائے گا۔ تو دوستو، اس دعا کو آپ پڑھیں، اور 3 مرتبہ پڑھیں، صبح پڑھیں اور شام پڑھیں۔ دوستو، ایکسپیریمنٹ یہ جو ہوتی ہے، یہ عام طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپیریمنٹ کریں۔ لاؤ میں تم کو بتا دوں اس کا ایکسپیریمنٹ بھی۔ ان صحابی نے ایکسپیریمنٹ کیا دوستو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو کیا فرمایا؟ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، غم بھی دور ہو گیا اور قرض بھی اتر گیا۔ دیکھا، غم بھی دور ہوا اور قرض بھی اتر گیا۔ تو اب اس سے زیادہ اور کیا ایکسپیریمنٹ چاہیے؟ دوستو، اس کو آپ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تمام غم سے، تمام ہم سے۔ السلام علیکم۔